یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و احسان سے توفیق سے ہم سارے یہاں جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے اور آج 11 رجب ہے اور 13 رجب کا جو ایام مبارک ہے یہ حضرت شیر خدا مولا کائنات داماد رسول آپ کے یوم ولادت کے حوالے سے منایا جاتا ہے اور آپ کی ولادت بھی بڑی عظیم و شان اور بڑے ہی برکت والے گھر میں، بلکہ سب سے زیادہ برکت والے گھر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہ 13 رجب الشریف جو ہے یہ آپ کے ولادت عظمیٰ کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ حضرت عبد المطلب وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا جان، یہ فرماتے ہیں کہ ہم چکر لگا رہے تھے خانہ کعبہ کا، تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ ہیں اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چکر لگا رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے اور جمعے کے دن ہے 13 رجب، کیونکہ اس وقت جمعے کا، یہ تو حضور کی اعلان نبوت کے بعد یہ جمعے کا ہے، لیکن دن جمعے کا تھا، اس وقت بھی طواف ہوتا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ان دنوں میں بھی انہوں نے کبھی بتوں کو نہیں پوجا تھا، کبھی شراب نہیں پی تھی۔ ان میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات خود، آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد گرامی وہ ان چیزوں سے پاک رہے، کیونکہ اس دور میں جو موحد تھے اللہ تعالیٰ وہ ایک مانتے تھے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے وہ بعض ہستیاں ایسی تھیں کہ ان دنوں میں بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ان دنوں میں نہیں بت پرستی نہیں کی، شراب وغیرہ نہیں پی، اس وقت بھی وہ پاک تھے۔ تو یہ گھرانہ اس وقت بھی پاک تھا، کیونکہ جس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے انہیں ایسا پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو جن کی سرشتی پاک ہوتی ہے وہ پاک ہی ہوتے ہیں، وہ عالم ارواح میں بھی پاک ہوتے ہیں، وہ عالم دنیا میں پاک ہوتے ہیں، وہ ماں کے بطن میں بھی پاک ہوتے ہیں۔ تو آپ کی والدہ محترمہ آپ چکر لگا رہی ہیں، جب چوتھا چکر مکمل ہو گیا، اس وقت چونکہ خانہ کعبہ بت بھی تھے لیکن تھا وہ اللہ کا گھر، اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ظاہر ہے کس ہستی نے تو آنا تھا جس نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دینا تھا۔ تو حضرت علی کی والدہ محترمہ چوتھا چکر، تو یہ ولادت کے مسائل، ولادت کے اوقات تھے، تو جب تکلیف محسوس ہوئی دعا کی، یا اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ حضور کے سب سے بڑے غلام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کا وقت ہے، تو جہاں رکن یمانی ہے وہاں سے دیوار پھٹ گئی اور آج بھی وہاں وہ نشان موجود ہے، لوگ بوسہ لیتے ہیں۔ یہ آپ کا شرف ہے، آپ کی عظمت ہے کہ جب حضور کے غلام کی یہ شان ہے تو آقا کا مقام کیا ہے؟ تو فرمایا حضرت علی کو یہ شرف بھی حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے، اس کا اظہار بھی آگے آتا ہے۔ دیوار پھٹی، اب اندر تشریف لے گئے، دیوار بند ہو گئی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں ہم اندر گئے تو اندر کوئی بھی نہیں تھا، آپ گئے بھی ہیں لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جیسا چاہے وہ ویسا کر دے، اس کی قدرت سے کون سی چیز بعید ہے۔ فرماتے ہیں تیسرے دن یا چوتھے دن جب باہر تشریف لائے تو ایک خوبصورت بچہ ان کے گود میں تھا، لیکن آنکھیں بند ہیں، آنکھیں کھولنے سے بھی نہیں کھلتی۔ تو مشہور ہو گیا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ایک نبینہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس چیز کو اور سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ کی والدہ محترمہ پریشان ہوئی، لیکن جب حضور کو پتہ چلا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا
کہ میرے چچا کے گھر میں میرا چچا زاد پیدا ہوا ہے، تو حضور کو تو پتہ تھا، حضور کو تو علم تھا، آپ تشریف لے گئے۔ جیسے حضور نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ ولادت اس گھر میں ہوئی جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا، اور پھر آنکھیں اس وقت کھولیں کہ کائنات میں کسی اور چیز پر نگاہ نہیں پڑی، صرف حضور کے چہرے پر نگاہ پڑی، کیونکہ سرشت پاک ہے، نسبت پاک ہے، وجود پاک ہے۔ تو یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت کا یہ ایک عظیم جو واقعہ ہے جس سے ایمان کو حلاوت ملتی ہے۔ تو حضرت علی نے اپنے چچا جان سے عرض کی کہ آپ نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے ان کا نام زید رکھا ہے تاکہ برکتیں ہوں۔ والدہ سے پوچھا چچی جان آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے ان کا نام اسد رکھا ہے، شیر، تاکہ یہ بہادر ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں اس کا نام علی رکھتا ہوں تاکہ یہ عالی ہمت ہو، بلند ہمت والا ہو، بلند حوصلے والا ہو۔ اور یہ وقت نے ثابت کر دیا کہ جب کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر حضور نے فرمایا نا کوئی ہے جو میرا ساتھ دے، جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے تو تم کیوں میرا ساتھ نہیں دیتے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت 10 یا 12 سال کے تھے، آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، گو کہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، میں چھوٹا ہوں، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مرتے دم تک میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو آیا کریمہ پڑھی ینصرون اللہ و رسولہ، اے محبوب آپ کے غلام اللہ کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ سارے سچے لوگ ہیں، جو بھی آپ کے قریب ہیں یہ سارے سچے لوگ ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت سے شرف، بلکہ محدثین نے فرمایا ہے کہ 350 آیات صرف آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ ویسے تو پورے کا پورا قرآن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر اترا، لیکن بعض صحابہ کرام اور اہل بیت طہار کے احوال ایسے ہوئے جن کی تائید میں قرآن پاک اترا ہے، جن کی تائید میں قرآن پاک اترا ہے کہ جیسا انہوں نے کیا ہے قرآن ویسا ہی کہتا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے نے پھر ثابت کیا، آپ نے ثابت کیا، وقت نے ثابت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بھی پکارا، جیسے بھی پکارا، حضرت علی وہاں صف اول میں نظر آئے۔ تو میرے دوستو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو آپ صحابی رسول بھی ہیں، اہل بیت رسول بھی ہیں، اور پھر حضور کے داماد بھی ہیں، حضور کے مجاہد بھی ہیں، اور پھر حضور کے خلیفہ بھی ہیں، اور پھر تمام اولیاء کے سرخیل اور سردار بھی ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں نا علی الولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، ولی تو داتا صاحب بھی ہیں، ولی تو بابا فرید بھی ہیں، ولی تو حضور نظام الدین اولیاء اللہ بھی ہیں نا۔ تو صرف آپ ولی نہیں ہیں، سید الاولیاء ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں، تمام ولیوں کے۔ حضرت المجد الفسانی رحمۃ اللہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں حضرت علی قدم رکھیں وہاں سے ولایت پھوٹ پڑتی ہے۔ تو صرف آپ ولی نہیں ہیں، ولی ہر مومن ولی ہے، کل مؤمن ولی، ہر مومن ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ آپ سید الاولیاء ہیں۔ حضرت مجد پاک لکھتے ہیں کہ ولایت ملتے ہی اسی ہے کہ جس پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی مہر ثبت کر۔ سلسلہ چشتیہ جو ہے یہ آپ سے ہی سلسلہ یہ چلتا ہے، خواجہ حسن بصری سے ہوتے ہوئے آپ کی ذات تک، پھر آپ سے حضور کی ذات تک پہنچتا ہے۔ یہ مختلف سلسلے ہیں، سارے سلسلے بابرکت ہیں، سارے سلسلے بڑی شان والے ہیں، لیکن یہ جو سلسلہ ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملتا ہے، سلسلہ قادریہ بھی آپ سے ملتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، آپ نے جو فرمایا یا رسول اللہ تا دم حیات، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہجرت کی رات حضور نے اپنے بستر پر حضرت علی شیر خدا کو لٹایا، آپ نے فرمایا صبح مانتے واپس کر کے چلے آنا، اور وہ بڑی مشکل رات ہے، بڑی ٹف رات ہے، جان کو اپنے خطرے میں ڈالنے کی رات ہے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا علی المرتضیٰ، آپ کو کبھی یہ یقین ہوا ہے کہ آپ صبح اٹھیں گے؟ کبھی آپ آرام سے سوئے ہیں
یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، بے چینی رہتی ہے، ہر وقت اللہ کے اور اس کے رسول کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ تو فرمایا ہاں، ایک رات میں بڑے سکون سے سویا جب اللہ کے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ علی تو سوئے گا بھی، صبح اٹھے گا بھی اور مدینہ بھی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ باقی کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں جب سویا تو میں نے یہ ذہن میں خیال کیا پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا۔ تو آپ نے امانتوں کا سارا بوجھ آپ پر ڈالا، آپ کو اپنا امین بنایا اور ساتھ سیدنا صدیق اکبر کو لے کر مدینہ پاک روانہ ہوئے۔ تو حضرت علی شیر خدا، وہاں ایک حدیث پاک میں روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل کبھی آپ اپنے فرشتے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان کو پیش کر سکتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ فرمایا جائیں آپ میرے نبی کے بستر کو دیکھیں، علی نے اپنی جان حضور پر قربان کر دی۔ ینظرون اللہ ورسولہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیا کریمہ بھی اسی موقع پر بعض روایت کے مطابق نازل ہوئی۔ تو فرمایا آپ کا نام علی رکھا گیا، آپ کا نام، تاکہ یہ عالی ہمت اور بلند ہمت، اور پھر آپ کا ایک لقب تھا کرم اللہ وجہہ۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کرم اللہ وجہہ، نہیں، کرم اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو تعظیم بخشی۔ اس کا معنی یہ ہے، ایک دفعہ نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا ابوبکر آپ میرے چہرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا میں حضور کے پاس بیٹھا تھا تو حضور نے فرمایا النظر الی علی عبادۃ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں دیکھتے جا رہا ہوں، اس لیے میں دیکھتے رہا ہوں۔ اور اب جو آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکے ان کے لیے کیا ہے؟ یہ تو وہ ہے نا جو چہرے کو دیکھ کے انہوں نے تو اس عبادت کو پا لیا، اور جو نہیں دیکھ سکے ان کے لیے کیا ہے؟ حضور کا ایک اور فرمان بھی آپ نے فرمایا ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی نظر سے تو ہم رہے، اللہ ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے کہیں خواب میں ان کے جلوے نظر آ جائیں، ہے نہیں؟ لیکن وہ جو شرف ہے کہ دیکھنے کا، پھر حضور نے فرمایا ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ علی سے محبت کرنا، شیر خدا سے محبت کرنا، یہ حضور سے محبت کرنا ہے۔ بلکہ ایمان اور کفر کی جو بنیادی فرق ہے حضور کے فرمان کے مطابق، وہ حضور حضرت علی کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا جو تجھ سے محبت کرے وہ ایمان ہے، وہ مومن ہے، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ منافق اور کافر ہے۔ یہ حضرت علی شیر خدا کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ایمان اور کفر کے درمیان ایک ترازو کے طور پر پیش کیا۔ اس لیے جب حضور نے فرمایا نا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ علی میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ تو مولا کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، اس کا معنی دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، نصرت کرنے والا بھی ہے، تعاون کرنے والا بھی ہے۔ تو فرمایا جب یہ فرمان سیدنا عمر فاروق نے سنا نا، سب صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا غدیر ہم کے موقع پر، تو حضرت علی نے فرمایا اے حضرت علی تو ہم سب کا سردار ہے۔ سب سے پہلے جو سید اور مولا کا لقب صحابہ میں سے ایک کہا وہ حضرت عمر فاروق کی ذات گرامی نے کہا۔ فرمایا آپ ہمارے بھی مولا ہیں، ہماری اولادوں کے بھی مولا ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ سید الاولیاء ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں، تمام اولیاء کے۔ تو آپ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انا مدینۃ علم علی بابھا، علی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے، ہر صحابی کی اپنی اپنی شان ہے، اہل بیت کی ہم ہر حضور کا، ہر غلام کے پاؤں کی جوتی کے نیچے جو راکھ ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم آل کے بھی غلام، حضور کے اصحاب کے بھی غلام،
جس کو اللہ کے نبی نے جو مقام دیا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو آپ نے فرمایا نا مدینۃ علم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم سے آپ کو اتنا پیار تھا۔ یہ جو قرآن پاک پر اعراب لگے ہیں، قرآن پاک میں جو علوم ہیں، دیکھیں نا قرآن پاک میں ہر قسم کا تبیان لکل شیء، قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے۔ کون کون سے علوم و معارف ہیں، کون کون سے علوم و معارف ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت آپ نے فرمایا کہ صرف سورہ فاتحہ میں تقریباً ہزاروں علوم ہیں، صرف سورہ فاتحہ میں۔ تو فرمایا کہ قرآن پاک میں پتہ نہیں کتنے علوم ہیں، ان علوم کا احاطہ آپ کے ایک شاگرد جو ہیں حضرت ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ حضرت علی کے شاگرد تھے، انہوں نے جمع کیا کہ قرآن پاک میں علم کون کون سا ہے۔ تو شاگرد کا یہ مقام ہے، خود حضرت علی کی ذات۔ اور پھر جن کی گود میں حضرت علی پروان چڑھے ہیں، پروردہ گوش رسالت، پروردہ گوش نبوت، ان کی شان اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے حضور نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ذات بابرکات تلوار اٹھائی تو شاہ مرداں ہیں جی، وہ کیا شعر ہے جی؟ شاہ مرداں شیر جزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، کوئی نوجوان نہیں سوائے علی کے، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار حیدری کے۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے تو 40 حملے کیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، لیکن کامیابی نہ ہوئی، حضور کامیابی نہیں ہو رہی۔ فرمایا کل میں اس شخص کو اپنا جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت طرفین کے تعلقات کا نام ہے، یعنی آپ مجھ سے محبت کریں، میں آپ سے محبت کروں، اسے کامل محبت کہتے ہیں۔ اور میں آپ سے محبت کروں، آپ مجھ سے نہ کریں تو یہ محبت نہیں، یہ منافقت ہے۔ یا آپ مجھ سے کریں، میں آپ سے نہ کروں، یہ بھی منافقت ہے۔ محبت طرفین کا نام ہے، طرفین کے تعلقات کا نام ہے، وہ مجھے چاہے میں اسے چاہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اس کا رسول نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی، آپ نے فرمایا اینہ علی، علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، درد ہو رہا ہے۔ فرمایا بلاؤ، درد کی شفا ہم رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں طبیب بھی بنایا۔ آئے، لعاب دہن لگایا، آنکھیں ٹھیک کر دیں اللہ کے حکم سے۔ فرمایا یہ تلوار ہے، یہ جھنڈا ہے، یہ علم ہے، یہ لے کر جاؤ اور اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار لے کر گئے نا، واپس جا رہے ہیں، اور وہاں آپ سنتے رہتے ہیں کہ مرحب کے ساتھ مقابلہ ہوا، تو مکالمہ یہ ہوا، مرحب نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں علی ہوں، میری ماں نے میرا نام اسد رکھا ہے، میرے نبی میرا نام علی رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وار جو ہوتا ہے جنگ میں، پہلے وار کس نے کرنا ہے؟ اب جس کو وار کا پہلے جو اجازت دی جاتی ہے، قوی مکان ہوتا ہے، کہیں اپنے وار سے وہ دوسرے کو ہلاک نہ کر دے، اس لیے ہر کوئی چاہتا ہے پہلے میں ماروں، پہلے میں ماروں۔ آپ نے فرمایا مرحب، میں نے کبھی پہل نہیں کی، کیونکہ میرے بھیجنے والا کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، آج میں بھیجا گیا ہوں، آج وار تو کر، آج وار تو کر۔ مرحب کہنے لگا میں نے کبھی اس سے پہلے ایسا چیلنج نہیں دیکھا کہ کسی نے مجھ سے کہا، کیونکہ میرے وار سے آج تک بچا کوئی نہیں ہے، میرے وار سے آج تک بچا کوئی نہیں ہے علی، اس لیے زندگی چاہتے ہو تو پہلے وار تم کرو۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج وار کر نہیں، آج اس اللہ کے نبی کی دعا کا اثر دیکھنا ہے جو اللہ کے نبی نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اب مرحب نے جو وار کیا تو آپ نے ایسے ایک جھٹکے سے، جیسے مچھر کو نہیں دھتکار دیتے، دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے ایک بہانہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے سمجھا ہی کچھ نہ جائے،
یہ بھی ایک وار ہوتا ہے، اسے کچھ نہ سمجھا جائے، اس طرح ہم انڈیا کو فوج کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں نہیں، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، جس کے ساتھ وہ ذات ہو وہ کسی سے گھبراتا نہیں ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو جب اس نے وار کیا، روکا، آپ نے اس کے وار کو پلٹا کر اس کے سر پر تلوار ماری جو اس کی نفس کو کاٹتی ہوئی زمین پر آ گئی، کام ختم ہو گیا، قلعہ جو ہے فتح ہو گیا، اور ہر وقت کامیابی اور کامرانی کے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا کی فتح کی یہ کامیابی کی جب حضور کو پہنچی نا تو حضور کا چہرہ گلاب کی طرح مہک اٹھا۔ تو میرے دوستو، بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضور کا غلام جس کا نام علی ہے وہ بہادر بھی ہے، وہ دلیر بھی ہے، وہ راتوں کو جاگنے والے بھی ہیں، وہ اللہ کو یاد کرنے والے بھی ہیں، وہ علم کا دروازہ بھی ہیں، ان کی محبت حضور کی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، اور جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کتنی نسبتیں حاصل ہیں۔ جب سید النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی باری آئی نا، سبحان اللہ، یہ کوئی رشتہ معمولی رشتہ ہے، یہ کوئی عام رشتہ تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ میں نے اس کے ساتھ تیرا رشتہ کیا ہے جس کو میں نے اپنی نگاہ میں سب سے بہتر جانا ہے، جس کو میں نے اپنی نگاہ میں سب سے بہتر جانا ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شہزادے بھی ایسے عطا فرمائے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو فرمایا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات آپ کی ذات کا احاطہ کرنے کے لیے، آپ کی ذات کو جاننے کے لیے قرآنی علم کا ہونا ضروری ہے، حضور کی نسبت کا اور حضور کی جو احادیث کا ان کا جاننا ضروری ہے، اور بندے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ایک دفعہ جب خارجیوں سے جنگ ہوئی نا، اور صحابہ کرام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، جنگ یمامہ، جنگ یرموک تھی غالباً، تو جنگ ہوئی، تو حضرت علی شیر خدا کے زمانہ خلافت ہے، تو اصحاب کرام جب لڑنے کے لیے گئے نا تو جن کے ساتھ جنگ تھی نا ان نے بھی قرآن پکڑا ہوا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا کے جو صحابہ کرام تھے اس وقت حضور کے ساتھ، وہ واپس آئے، کہنے لگے علی مرتضیٰ ہم نے دیکھا وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں اور انہوں نے ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری قوم میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کا قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا، وہ میرے دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ پھر حضور نے ان کی بہت سی نشانیاں بیان کی، فرمایا ان کے دل سخت ہوں گے، وہ جو ہے وہ دل کے بڑے کرخت ہوں گے، مسلمان کو مارنا ان کے لیے کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہوگی، جس طرح یہ خودکش دھماکہ ہوا ہے مارنے والا مسلمان ہے۔ یہ جو جہادی بنے پھرتے ہیں جی ہم بڑے، اللہ تعالیٰ معافی دے، دہشت گرد کا کوئی دین نہیں ہے، دہشت گرد مسلمان نہیں، چاہے وہ کلمہ بھی پڑھے چاہے جو مرضی کرتا پھرے، ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ جو مسجد میں نہاتے اور جو ہے وہ معصوم مسلمانوں کی اس طرح جان لے لیتے ہیں، یہ وہی خارجیت ہے جو اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک اس کا وجود تو رہے گا۔ مسلمانوں کو مارنا اس کے لیے کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہے، وہ مسلمان کو مارنا اس طرح سمجھتے جس طرح کسی جانور کو مار لیا اور سمجھتے ہیں ہم شہید ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگ حرام کی موت مرتے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس لیے تم ان کے قرآن اور نعرے کی پرواہ نہ کرو بلکہ بلند آواز سے نعرہ لگاؤ یا محمد۔ آج اگر تفریق پیدا ہوگی، کیونکہ نعرہ تکبیر وہ بھی لگا رہے ہیں، نعرہ تکبیر ہم بھی لگا رہے ہیں، تو پتہ کیسے چلے گا کہ سچا کون ہے؟ آپ نے فرمایا تو حضور کا نعرہ لگاؤ، فرق پتہ چل جائے گا۔ جہاد تو بڑے کرتے ہیں، پتہ کرو یا رسول اللہ کا نعرہ کون لگاتا ہے؟ جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے وہی صحیح مومن ہے۔ تو فرمایا تم یا محمدہ یا محمدہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے جب جاؤ گے تو ان کا ایمان تمہارے سامنے کھل جائے گا، وہ ایمان نہیں بلکہ پکے بے ایمان ہیں۔ پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ان کی گردنیں اس طرح کاٹیں
جس طرح کہ وہ سراہیاں زمین پر گرتی ہیں، فرمایا کاٹتے کاٹتے اس جنگ پر ہم نے فتح حاصل کر لی۔ یہ حضرت علی شیر خدا کی فراست اور یہ حضرت علی شیر خدا کا چیلنجوں کے سامنے نپٹ جانا تھا۔ اس لیے تو آپ نے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے آپ کو فرمایا کہ آپ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات جہاں اتنی جو ہے وہ بہادر ہیں، شجاعت ہیں، مدینہ پاک میں لنگر تقسیم ہو رہا ہے اور مدینہ پاک میں کچھ لوگ جو ہے وہ مہمان ہیں، ان کو کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو کھانا تقسیم ہے، تو جو کھانے والے مہمان ہیں نا، انہیں دیکھا کہ نکر میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ پانی کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے، پانی کے ساتھ۔ تو جو مدینہ پاک مسجد نبی مہمان آئے ہوئے تھے، جن کو کھانا پیش کیا جا رہا تھا اچھے طریقے کا، ان میں سے ایک مہمان نے کہا یار وہ غریب آدمی بیٹھا ہوا جو پانی سے روٹی کھا رہا ہے، اس کو بھی کوئی کھانا دو۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتہ، جو کھا رہے ہو اسی نے تو تقسیم کیا ہے، اسی نے تو وہ لنگر تقسیم کیا ہے۔ فرمایا ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا وہی علی المرتضیٰ ہیں، جو کھلاتے تو خوب ہیں، جو پلاتے تو خوب ہیں، لیکن اپنی زندگی کا عالم یہ ہے کہ گھر میں 3 دن کا فاقہ رہتا ہے۔ ان کے بچے تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن فقر کا یہ عالم ہے کہ کبھی سالن سے روٹی ملتی ہے، کبھی نہیں تو پانی سے کھا لیتے ہیں۔ یہ فقر علی تھا جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ تو جب آپ کا آخری وقت آیا نا، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، باتیں کرنا بڑی آسان ہے، ان جیسی ہستیوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا بڑا مشکل کام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایک جھینڈا عطا فرما دے، ایک ہمیں بھی وہ قطرہ عطا فرما دے، تاکہ ہمارا ایمان ان ہستیوں کی نسبت کی وجہ سے محفوظ رہے گا۔ انہی ہستیوں نے کام آنا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت علی شیر خدا اپنی شہادت کی جو خبر ہے جو سرکار نے دی تھی، وہ خود ممبر پر بیان کیا کرتے تھے کہ میرے نبی نے مجھے فرمایا علی تیرے گردن پر جب تلوار چلے گی نا تو تیرا خون جو ہے تیری ساری داڑھی مبارک کو تر کر دے گا۔ تو یہ بڑا لطف لے کر یہ اپنی شہادت بیان کیا کرتے تھے۔ ہم تو کسی کی شہادت بیان کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں نا، اپنی شہادت بیان کر کے فرمایا شہادت یہ میرا منصب ہے، اللہ کے نبی نے مجھے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ کرام کئی دفعہ یہ کہتے، فرمایا جو اللہ کے نبی نے مجھے شرف عطا کیا ہے میں اس کو بیان کرنے میں کنجوسی کی کروں۔ ایک دفعہ نا آپ کا قاتل آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے اپنے دوستوں سے کہا یہ مجھے قتل کرے گا، فرمایا اسے مار کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا پھر مجھے قتل کون کرے گا؟ فرمایا مجھے قتل کرنے کے بعد اسے کچھ کہنا نہیں، اتنی تکلیف دینا جتنی اس نے مجھے دی ہے۔ یہ تھا آپ کا، جب آپ کا شہادت کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے بڑا نعرہ لگایا، اسی گھر کی قسم کھائی، اسی رب کے قسم کھائی جس کے گھر میں آپ پیدا ہوئے۔ فرمایا فزت برب الکعبہ، اے لوگو میں دنیا رب کعبہ کی قسم، میں دنیا سے کامیاب ہو کر جا رہا ہوں، میں دنیا سے کامیاب ہو کر۔ یہ وہ دعویٰ ہے جو وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہو، ورنہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ لیکن آپ فرماتے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اللہ کے رسول کے سامنے کبھی بھی لا نہیں کہا، جب بھی حضور نے فرمایا میں نے تن من دن سب کچھ قربان کر دیا۔ تو میرے دوستو، سیرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھیں، آپ کے کردار کو، آپ کی عبادات کو، آپ کے معاملات کو، آپ کی زندگی کو، تبھی وہ اصول جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی آل اصحاب کی محبت عطا فرمائے، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں فرمائے۔